السلام علیکم جی، میں آپ سب کو اپنی ویڈیو کے اندر ویلکم کرتا ہوں۔ بہت سے لوگ جب فائور کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بائر ریکویسٹ کیا چیز ہوتی ہے، بائر ریکویسٹ پر آفر کیسے سینڈ کرنی چاہیے، آفر سینڈ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، بائر ریکویسٹ چیک کیسے کرتے ہیں، آفر سینڈ کرنے کی بیسٹ ٹائمنگز کیا ہوتی ہیں۔ تو میں اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ بائر کے مائنڈ سیٹ کو بائر بن کر آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں، کور لیٹر کیا ہوتا ہے، بائر ریکویسٹ سے امپریشنز اور کلک کیسے زیادہ ہوتے ہیں گگ کے اوپر، بائر کو کیسا کور لیٹر پسند آتا ہے، کور لیٹر کیسے لکھا جاتا ہے، اور کیسا کور لیٹر ہونا چاہیے جس سے آپ کو آرڈر سکسیسفلی مل سکتا ہے۔ تو چلیں ان سب کو پریکٹیکلی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ایک سبسکرائب تو بنتا ہے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کریں، اور اگر آپ کے کوئی سوال ہیں ویڈیو سے ریلیٹڈ تو کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں۔ میری ویڈیوز لانگ ضرور ہوتی ہیں، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ہر چیز ان ڈیپتھ ان ڈیٹیل پتہ لگ سکے۔ میں کوئی چیز چھپاتا نہیں ہوں، جو بھی ایکسپیرینسز ہیں میرے، جو بھی میری کیس اسٹڈیز ہیں، ان سے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ تو چلیں بغیر وقت ضائع کیے لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں جی سٹارٹ لیتے ہیں جی۔ یہاں سے میں جاتا ہوں اپنی پروفائل کے اوپر، اور سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ بائر ریکویسٹ کیا چیز ہوتی ہے۔ آپ اگر اپنے ڈیش بورڈ پہ آئیں تو یہاں پہ مور کا ایک مینیو آپ کو نظر آئے گا، اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ بائر ریکویسٹ ہے۔ فائور کے اوپر بائر ریکویسٹ کس چیز کو کہتے ہیں؟ اب بائر ریکویسٹ یہ ہوتی ہے کہ جب ایک کلائنٹ یا کوئی بھی بائر جو چاہ رہا ہے کہ فائور سے کوئی چیز پرچیز کرے، وہ ایک پروجیکٹ پوسٹ کرتا ہے جو اس کا کسٹم پروجیکٹ ہوتا ہے، وہ کوئی کسٹم چیز چاہ رہا ہوتا ہے اور اس سے ریلیونٹ بندوں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اس کا کام کر دے۔ اب فار ایگزامپل یہاں پہ اس ٹائم پہ ایک ایکٹیو بائر ریکویسٹ ہے، اگر کوئی ایکٹیو نہیں ہوگی تو یہاں پہ مجھے کوئی بھی شو نہیں ہوگی۔ ابھی ایک ایکٹیو ہے، اور اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ یہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے۔ یاد رکھیے کہ جس طرح کی آپ کی گگ بنی ہوئی ہوگی اس سے ریلیونٹ ہی آپ کو بائر ریکویسٹیں یہاں پہ نظر آئیں گی۔ آپ ان کو یہاں سے فلٹر آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی میرے پاس یہ دو کیٹیگریز میں گگز بنی ہوئی ہیں جو مجھے وہ شو ہو رہی ہیں، اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو شو کر رہا ہے کہ 10 آفرز لیفٹ ٹوڈے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ پورے دن میں جو آفر سینڈ کریں گے، سینڈ آفر جو کریں گے، آفر سینڈ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بائر کی ریکویسٹ کے اوپر اپنا پروپوزل سبمٹ کرواتے ہیں، اپنا کور لیٹر سبمٹ کرتے ہیں کہ بھائی آئی ایم دا رائٹ پرسن فار یور جاب۔ تو اس میں آپ کو جو فائور ہے وہ ایک دن میں 10 آفرز دیتا ہے جو آپ پورے دن میں یوٹیلائز کریں گے۔ 10 سے اوپر آپ یوٹیلائز نہیں کر سکتے، پھر اگلے دن پھر 10 دے دے گا، اسی طرح یہ چیز چلتی جائے گی۔ اب یہاں پہ اگر دیکھیں سینٹ آفرز میں میرے 54 شو کر رہا ہے جو اب تک میں بھیج چکا ہوں، اور ایکٹیو میں ایک ہے جو کہ یہ سامنے ہے۔ اس کو میں اگر سی مور پہ کلک کروں تو یہاں پہ یہ بول رہا ہے کہ ہیلو ایوری ون، آئی ایم لوکنگ فار اے بلاکسبرگ ہاؤس بلڈر، مائی منی بجٹ آن بلاکسبرگ از 200K، تقریباً $2 لاکھ اس کا بجٹ ہے، اینڈ مائی منی بجٹ ریئل لائف از $15۔ اب یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہہ رہا ہے، کین سم ون پلیز گیٹ بیک ٹو می، تھینکس آئزیک۔ اور یہاں پہ ابھی تک 6 آفریں لوگوں نے سینڈ کر دی ہیں۔ اس کی ڈیوریشن جو ہے وہ 3 دن کی ہے، مطلب کہ یہ چاہ رہا ہے کہ 3 دن کے اندر اس کا کام ہو، اور بجٹ اس کا $15 کا ہے۔ سب سے پہلے مجھے اس کو سمجھنے کے لیے یہ کاپی کرنا ہوگا اور جا کے گوگل میں پیسٹ کرنا ہوگا۔ یہ طریقہ میں آزماتا ہوں کہ یہ چیز آخر کیا ہے جو یہ پوچھ رہا ہے، اور کیا یہ کام میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ کسی گھر سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے، لائک اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ یہاں پہ سامنے نظر آ رہا ہے، اور یہ آئی تھنک 3D میں ڈیزائننگ ہے، اس سے ریلیونٹ جو ہے یہ فیلڈ ہے، جو کہ میری فیلڈ نہیں ہے، میں 3D میں کام نہیں کرتا ہوں۔ اور اگر اس کو تھوڑا سا اور میں سمجھنے کی کوشش کروں تو یہاں سے میں ویڈیو اوپن کر لوں گا۔ دیکھیں آپ اگر اس فیلڈ میں ہیں تو آپ کو ڈائریکٹلی آئیڈیا ہو جائے گا ہاں بھائی میں کر سکتا ہوں، تو آپ نے پھر بغیر ٹائم ویسٹ کی آفر سینڈ کر دینی۔ اب میں اس فیلڈ 3D کی فیلڈ میں نہیں ہوں تو میں تھوڑا ٹائم لوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں اگر اس پہ آفر سینڈ کروں گا تو میری آفر ضائع ہو جائے گی، اس لیے میں ٹائم لے رہا ہوں، اور یہاں پہ مجھے تھوڑا سا ہنٹ مل جائے گا کہ یہ کس طرح کی چیز ہے۔ تو یہ کوئی گیم کے اندر کوئی آبجیکٹ یوز کرنا چاہ رہا ہے، گھر بنانا چاہ رہا ہے، 3D ماڈل بنانا چاہ رہا ہے، اس سے ریلیونٹ کوئی چیز ہے، اور یہ اس کی ٹوٹل کیوری کہ آئی ایم لوکنگ فار اے بلاکسبرگ بلڈر، مطلب کوئی ایسا بندہ اس کو چاہیے جو اس کو یہ چیز بنا کے دے۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرا ٹوٹل بجٹ جو ہے وہ اتنا ہے، لیکن ابھی جو ہے وہ میں $15 جو ہے وہ پے کروں گا اس چیز کے لیے، اگر کوئی بنا سکتا ہے تو آفر سینڈ کرے۔ تو
اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس پہ ہم آفر کیسے سینڈ کرتے ہیں. اچھا جی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بائر کی ریکویسٹ کے اوپر ہم آفر کیسے سینڈ کریں گے. تو یہاں پہ آپ کو گرین کلر کا بٹن نظر آ رہا ہے سینڈ آفر کا، اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے. جو ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ اسکرین اوپن ہو کر آ جائے گی کہ آپ اپنا گگ سلیکٹ کریں جس کی بیس پہ آپ اس کو سروس سیل کرنا چاہتے ہیں اپنی. اب یہ والی گگ تو یو آئی یو ایکس کی ہے، اس پہ نہیں ہو سکتا. یہ امیزون کی ہے، اس پہ بھی نہیں ہو سکتا. تو میں ابھی کرنٹلی گرافک ڈیزائننگ کی یہ والی گگ کو یوز کر سکتا ہوں جس میں فوٹوشاپ اور السٹریٹر کا ذکر میں نے کیا ہے، کیونکہ یہ 3D سے ریلیٹڈ ہے. تو آپ اس میں آٹو کیڈ، 3D میکس اگر آپ نے اس پہ گگ بنائی ہوئی ہے تو آپ وہ گگ آپ پھر یہاں سے سلیکٹ کریں گے. تو آپ یہاں سے سب سے پہلے سلیکٹ کرتے ہیں گگ کو. گگ سلیکٹ کرنے کے بعد پھر آپ یہاں سے ٹوٹل آفر اماؤنٹ جو ہے وہ لکھتے ہیں. اب اس نے $15 کا ہے تو ہم بھی 15 ہی کریں گے. میں نیچے نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ کام ایسا ہے کہ $15 میں ہی ہوگا. اچھا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ اس نے بہت کم بجٹ بتایا ہوا ہے تو پھر اس میں کچھ چیزیں اور بھی میٹر کرتی ہیں. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں اس نے بجٹ بہت کم بتایا ہوا ہے، اس میں اتنا کام نہیں ہو سکتا. تو آپ فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں میں $20 میں کام کر کے دوں گا یا 25 میں کر کے دوں گا. اس کے لیے آپ کا جو پروجیکٹ کے اوپر جو آپ پروپوزل بھیجنے والے ہیں اپنے اس بائر کو، جو آفر سینڈ کرنے والے ہیں، جس کو میں کہوں گا کور لیٹر، وہ اچھا ہونا چاہیے، وہ ایسا تگڑا ہونا چاہیے کہ جو بائر ہے وہ کنونس ہو کہ ٹھیک ہے میں 15 نہیں آپ کو $25 دوں گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں کنونس نہیں کر سکتا، میں نیو ہوں اور مجھے فی الحال ریویو سے مطلب ہے، تو آپ اس کو 15 کی بجائے پھر $10 میں آفر کر دیں. یہ اس بندے کے لیے جس کے پاس کوئی بھی آرڈر نہیں ہے فی الحال، وہ $10 میں آفر کرے. $5 میں آپ نے آفر نہیں کرنا. اس سے بائر یہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ معیار سے گرا ہوا ہے، بالکل ہی لو پیمانے پہ بات کر رہا ہے. تو آپ $15 یا $10 کا آپ اماؤنٹ جو ہے وہ رکھیں گے. ڈیلیوری ٹائم یہاں 3 دن ہے، آپ 2 دن رکھیں اچھا ہے، 3 دن رکھتے ہیں تب بھی اچھا ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنی ایکسپرٹیز کو دیکھتے ہوئے آپ 2 یا 3 دن اس کو یہاں پہ رکھ سکتے ہیں. میں اس کو 2 دن پہ رکھوں گا. نمبر آف ریویژنز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ریویژن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایڈیٹنگ کتنی دفعہ آپ اس کے پروجیکٹ میں کریں گے. فار ایگزامپل کلائنٹ آپ کو کہتا ہے جی کہ یہ جو آپ نے گھر بنایا ہے یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، اس کو تھوڑا کسی اور ایسپیکٹ سے شو کریں، تو اس کو کہتے ہیں ایک ایڈٹ. اسی طرح وہ کہتا ہے اب یہ جو گھر کے آگے آپ نے فلور بنایا ہے یا جو گھر کے اندر جو فلور آپ نے ڈیزائن کیا 3D کے اندر، یہ فلور کا کلر براؤن نہیں ہونا چاہیے، وائٹ ہونا چاہیے. یہ ہے دوسری ایڈٹ. اسی طرح ایڈیٹنگ جتنی بھی ہوتی جائے گی اس کو ہم فائور کے اندر ریویژنز کہتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، شروع میں آپ نے جو نمبر آف ریویژن ہوتا ہے اس کو آپ نے انلمیٹڈ رکھنا ہوتا ہے. جب آپ آہستہ آہستہ گرو اپ کرتے جائیں فائور کے اوپر تو پھر آپ لمیٹڈ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن فی الحال آپ انلمیٹڈ رکھیں گے. آسک فار گگ ریکوائرمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی چیز بائر سے ریکوائر ہے تو یہاں سے یہ آپشن آن رہنا چاہیے آپ کا، تاکہ بائر کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ اس سے کوئی نہ کوئی چیز ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. اچھا، آپ کیا اس کو سورس فائل دیں گے؟ تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ سورس فائل اس کو دیتے ہیں کہ نہیں. اگر تو وہ کہہ رہا ہے کہ سورس فائل دیں تو آپ یہاں سے سورس فائل انکلوڈ کر دیں، اور اگر وہ کہتا ہے نہیں دیں تو آپ پھر رہنے دیں. یہ بعد میں بھی یہ آپشن آپ چیک اور ان چیک کر سکتے ہیں، لیکن ابھی اس کو آپ چیک رہنے دیں کیونکہ آپ تھوڑی سی اپنے آفر کی ویلیو بڑھانے کے لیے کہتے ہیں کہ میں سورس فائل بھی آپ کو دوں گا. اب یاد رکھیں کہ آپ کے علاوہ بھی بہت سے لوگ اس ٹائم پر اس ڈیوریشن میں آفر سینڈ کر رہے ہوں گے. میں تو آپ کو سکھانے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے بہت سلولی ہر چیز سمجھا رہا ہوں، لیکن اتنے ٹائم میں یہ آفر کب کی ایکسیپٹ بھی ہو چکی ہوتی ہے. کوئی بندہ اس پروجیکٹ کو لے کے چلا بھی جا چکا ہوتا ہے اور وہ کام بھی کر رہا ہوتا ہے اتنے ٹائم میں، جتنے ٹائم میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو آپ نے بہت کوئکلی ان چیزوں کو رسپونڈ کرنا ہوتا ہے اور جلدی سے آپ نے آفر کو سبمٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے جلدی میں ہوش نہیں کھو بیٹھنے، جوش میں ہوش نہیں کھو بیٹھنا، آپ نے ہوش سے کام لینا ہے. کیونکہ یہ جو 6 آفریں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں ابھی اس ٹائم پہ یہ 6 سے کیا 24 ہو گئی ہوں گی، جو کہ میرے ایکسپیرینس سے مجھے لگ رہا ہے. اگر میں اس کو ریفریش کروں گا پیج کو تو یہ غائب ہو جائے گی، پھر میں آپ کو بتا نہیں سکوں گا. تو ایک پلس پوائنٹ آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو کور لیٹر لکھنے کا طریقہ نہیں آتا. بہت سے لوگوں کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے بیڈنگ کیسے کرنی. بہت سے لوگوں کو یہی پتا نہیں ہوتا کہ انہوں نے پروجیکٹ کے اوپر پروپوزل کیسے سینڈ کرنا ہے، آفر کو کیسے سینڈ کرنا ہے، اپنی آفر کو کیسے ڈسکرائب کرنا ہے. یہ چیز ان کو نہیں پتا ہوتی. اس وجہ سے کمپٹیشن بہت کم ہو جاتا ہے. اگر 24 لوگوں نے آفر سینڈ کی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ اس میں سے 4-5 لوگوں نے ہی صحیح کور لیٹر سینڈ کیے ہوں گے، صحیح سے کور لیٹر بنا کے بھیجے ہوں گے، مطلب صحیح سے اپنی آفر کو ڈسکرائب کیا ہوگا.
انہی لوگوں کو پھر آگے پروجیکٹ بھی ملتا ہے. باقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک ٹیمپلیٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں یا وہ اپنے بارے میں بہت زیادہ بتا رہے ہوتے ہیں, تو جس کی وجہ سے بائر جو ہوتا ہے وہ شروع میں ان کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو یہ فلٹر آؤٹ پروسیس جو ہوتا ہے یہ میرا اپنا آزمایا ہوا اور کیس اسٹڈی سے پروف ہے کہ فلٹر آؤٹ پروسیس بہت زبردست کام کرتا ہے. تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ اگر یہاں 24 آفریں آ چکی ہیں تو اب میں لیٹ ہو چکا ہوں, نہیں ایسا نہیں ہے. اگر 35 آفریں بھی یہاں پہلے سے موجود ہیں اور آپ 36ویں بندے ہیں تو ضرور آفر سینڈ کریں, لیکن کوشش کریں کہ شروع میں آئیں جبکہ پہلے 5 سے 10 آفریں سینڈ کی ہوں. ایسی بائر ریکویسٹ جو آپ کی فیلڈ سے ریلیونٹ ہے اس میں پھر آپ نے ڈیلے نہیں کرنا, اس میں پہلے 10 کے اندر آپ نے آفر سینڈ کرنی ہے. 10 سے اگر اوپر جائیں گے تو جتنے زیادہ لوگ اس کو میسج کر رہے ہوں گے آپ اتنا نیچے چلے جائیں گے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پہلے ٹاپ 10 میں رہنا ہے. اگر آپ کی ریلیونٹ بائر ریکویسٹ آئی ہوئی ہے پھر تو بہت ضروری ہے کہ آپ پہلے ٹاپ 10 میں رہتے ہوئے آفر کو سینڈ کریں. اب پہلے ٹاپ 10 میں آپ کیسے رہیں گے, اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اویلیبل رکھیں, ایکٹیو رکھیں, آن لائن رکھیں فائور کے پلیٹ فارم کے اوپر, لیپ ٹاپ یوز کرتے ہوئے یا موبائل یوز کرتے ہوئے. میں پریفر کروں گا آپ کو لیپ ٹاپ کے اوپر اپنی پروفائل کو اوپن رکھیں اور کچھ دیر بعد آپ بائی ریکویسٹوں کو چیک کرتے رہیں. ایک اور طریقہ آپ کو بتاتا ہوں بہت افیکٹو ہے جو کہ میں نے خود بھی آزمایا ہے. میں کیا کرتا تھا, پورے دن میں مجھے 10 آفرز ملتی ہیں تو میں کیا کرتا تھا کہ ان 10 آفرز کو ڈیوائڈ کر لیتا تھا ٹائمنگز کے اوپر کہ بھائی ان ٹائمنگز پہ میں نے آفرز کو سینڈ کرنا ہے. تو آپ کا یہ سوال کہ جی کون سے ٹائم پر, کون سے آورز پر, کون سے گھنٹوں پر جو ہے وہ بائی ریکویسٹ بھیجنی چاہیے, کون سی ایسی ٹائمنگ ہے جو بیسٹ ہے بائی ریکویسٹ بھیجنے کے لیے, تو یہ وہ ٹائمنگز آپ سن لیں. صبح 4 بجے سے لے کے 7 بجے تک کی ٹائمنگ, اس کے بعد دوپہر کی ٹائمنگ نہیں ہوگی, اور شام میں 4 بجے سے لے کے 7 بجے تک کی ٹائمنگ, اور رات کو 9 سے لے کے 2 بجے تک یا 1 بجے تک کی ٹائمنگ. آلموسٹ پوری رات اگر آپ جاگتے ہیں, کام کرتے ہیں پھر تو بہت اچھا ہے, لیکن اگر آپ کی ہیکٹک روٹین ہے, صبح میں آپ جاب کرتے ہیں, کچھ ٹائم آپ دے سکتے ہیں تو ضرور دیں. اگر آپ جاب نہیں کرتے, اگر آپ فل ٹائم اویلیبل ہیں, پھر آپ پوری رات بھی اپنے آپ کو ایکٹیو رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ وہ ٹائمنگز ہیں جن کے اوپر بائی ریکویسٹ سب سے زیادہ اویلیبل ہوتی ہیں, کیونکہ پاکستان میں جس ٹائم پہ دن ہوتا ہے تو یورپین کنٹریز میں وہاں پہ رات ہوتی ہے. رات کو ٹائم پہ وہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں, اس ٹائم پہ بائی ریکویسٹ کم سے کم اویلیبل ہوتی ہیں. اس لیے دوپہر کا ٹائم اور صبح 11 سے لے کے آنورڈز 3 بجے تک کا ٹائم یا 10 سے لے کے 3 بجے تک کا ٹائم جو ہے وہ بائی ریکویسٹیں کم ہوتی ہیں. اس ٹائم پہ دیکھیں ایک بائی ریکویسٹ ہے 2:30 بج رہے ہیں اور ایک بائی ریکویسٹ شو ہوئی ہے, تو اس میں چانس کم ہے کہ میری فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی بائی ریکویسٹ مجھے نظر آ جائے گی. لیکن یہی اگر میں شام کے ٹائم 4 بجے سے لے کے 7 بجے کے ٹائم پہ زیادہ ایکٹیو رہوں گا اور رات کو بھی موسٹ آف دا ٹائم میں ایکٹیو رہوں, اور 9 بجے سے لے کے 1-2 بجے تک کے ٹائم پہ زیادہ ایکٹیو رہوں, خاص طور پہ اس میں اگر آپ فلٹر آؤٹ کریں 12 سے لے کے رات کا 2 بجے کا ٹائم سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے. اسی طرح صبح 4 بجے سے لے کے 7 بجے کا ٹائم یا صبح 5 بجے سے لے کے 7 بجے کا ٹائم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اس پہ آپ کیا کریں گے, الارم سیٹ کریں, موبائل کے اوپر الارم لگا دیں کہ آپ کو اس ٹائم ڈیوریشن کے اندر ہر آدھے گھنٹے بعد ایک الارم بجے جو آپ کو ریمائنڈ کروائے کہ بھائی آپ نے بائی ریکویسٹ سینڈ کرنی ہے. اس سے آپ کو ریمائنڈر بھی ملتا رہے گا آپ کے ذہن کو, اور دوسرا آپ ایکٹیو رہنے میں بھی اور آن لائن رہنے میں بھی آپ کو ہیلپ ملے گی. تیسری ٹپ آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہاں پہ کروم کے سٹور پہ اگر آپ جائیں, کروم سٹور پر آپ کو پیج ریلوڈر ملیں گے. کروم سٹور پہ اگر میں جاؤں, پیج ریلوڈر یا پیج ریفریشرز کے نام سے ایکسٹینشنز ملتی ہیں, وہ آپ ڈالیں گے, یہاں پہ ایکسٹینشنز آ جائیں گی اور ان کو آپ ٹائملی سیٹ کریں گے, اور آپ کا جو ہے وہ پیج ہر 300 سیکنڈ بعد, ہر 400 سیکنڈ بعد ریفریش ہوگا. تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو خود بیٹھ کے ریفریش نہیں کرنا پڑے گا یہاں سے, بلکہ پیج آٹومیٹکلی ریفریش ہوتا رہے گا, تو ایکٹیو رہنے میں ہیلپ ہوگی. کیونکہ یہ میرا ابھی ٹاپک نہیں ہے تو یہ آپ خود سرچ آؤٹ اس پہ کر سکتے ہیں. میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں, آگے چلتے ہیں جی. اب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہم آفر سینڈ کر رہے ہیں بائر کو, اس کا فائدہ کیا ہوگا. سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اس کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں, اگر آپ نے اچھے سے اپنی آفر ڈسکرائب کی ہے, کور لیٹر اچھے سے لکھا ہے, یہ 2 نام ہیں, چیز ایک ہی ہے. کور لیٹر اور آفر سینڈ کرنا ایک ہی بات ہے, نام 2 ہیں.
اگر آپ اچھے سے اپنی آفر ڈسکرائب کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کی جو ڈائریکٹ کنورسیشن ہے بائر کے ساتھ فائور کے اوپر وہ سٹارٹ ہو جائے گی، میسج آنا آپ کو سٹارٹ ہو جائے گا، اور میسج میں پھر آپ اس کو کنونس کر سکتے ہیں کہ وہ آپ سے پرچیز کرے. فار ایگزامپل یہاں پہ اگر میں اپنے میسیجز میں جاتا ہوں، ان باکس میں جاتا ہوں، اور میں پرانا ذرا اپنے میسیجز کھولتا ہوں، اس میں کچھ کنورسیشنز ہیں کلائنٹ کے ساتھ، اور اس ہٹ کے بھی لوگوں کے ساتھ کنورسیشن ہے. آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ اگر کنورسیشن سٹارٹ ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو کیسے کنورٹ کریں اپنے آرڈر میں، مطلب اپنی گگ پہ آرڈر لانے میں اس کو کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارا بائر ریکویسٹ بھیجنے کا یا آفر سینڈ کرنے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ بائر کے ساتھ ہماری کنورسیشن ڈائریکٹ سٹارٹ ہو، تاکہ ہم اس کو اچھے سے کنونس کر سکیں، اس کو اچھے سے بتا سکیں اپنی ایکسپرٹیز کے بارے میں، اور اس کے ایشوز کو ایڈریس کر سکیں، اس کی پرابلم کو سالو کرنے میں اس کو ہیلپ دے سکیں. تو یہ میرے پاس کھل چکا ہے ان باکس میرا، اور یہ کنورسیشن ہے جو میری سٹارٹ ہوئی تھی. یہ ان کا ریکویسٹ تھی کہ ہیلو آئی سا یور ریسپونڈ ٹو مائی فالوئنگ ریکویسٹ، مائی بیبی سیٹر لوز اے شو کالڈ ٹمپو. I am looking for a physical toy to be made and sent to my house. I was wondering if someone could make one of the characters for her for Christmas, since after hours of looking for merch, I couldn't find any. She is 18 months old, so something cuddly like a small teddy bear would be preferable, like made from wool or cotton. I want the physical item, not something like digital. I know this site is primarily digital work, but I watch this show with her every morning with toast, so really want her to remember this memory years to come. Flexible with budget and different products, example plastic instead of wool or cotton. تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ ایک بائر ریکویسٹ تھی، مطلب اس نے یہ پروجیکٹ پوسٹ کیا ہوا تھا، اور یہ اچھا ہوگا کہ یہ جو پروجیکٹ کا پوسٹ اس نے کیا ہوا تھا وہ یہاں میسیج میں مجھے شو ہو رہا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نے یہ پروجیکٹ پوسٹ کیا ہوا تھا، اور اس کو میں نے انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے اس کو میں نے اس کے اوپر آفر سینڈ کی تھی. اس کے بعد جب میں نے آفر اس کو سینڈ کی، اور اس ٹائم پہ تقریباً 3 آفریں سینڈ ہو چکی تھی میرے سے پہلے، میں چوتھا بندہ تھا، اور میرے ساتھ پھر اس کی کنورسیشن سٹارٹ ہوئی تھی. یہاں پہ اس نے کہا جسٹ ٹو بی کلیئر یو آر آفرنگ ٹو میک اے فزیکل ٹیڈی بیئر فار مائی 18 month old سسٹر. تو یہ کوشچن مارک کا مطلب ہے یہ مجھ سے پوچھ رہی ہے یا پوچھ رہا ہے کہ تم سمجھ گئے ہو کہ میں فزیکل پروڈکٹ چاہ رہی ہوں، میں کوئی ڈیجیٹل آرٹ ورک نہیں چاہ رہی اپنی 18 ماہ کی بچی کے لیے، بچی نہیں سوری یہ بہن ہے. سو پھر میں نے کہا یس آئی ہیو ریڈ اٹ، ڈو یو نیڈ اے پروڈکٹ ریلیونٹ ٹو دس ڈیزائن. پھر میں نے اس کو جو یہ پکچر بھیجی جو اس نے اپلوڈ کی ہوئی تھی، اور ٹیڈی بیئر. میں اس سے یہ دراصل پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں سیم یہی ڈیزائن چاہیے یا کوئی ٹیڈی بیئر چاہیے. تو یہ اس نے کہا جی کہ آئی نیڈ اے ٹیڈی بیئر آف دا ڈیزائن فار مائی سسٹر ٹو پلے ود. مطلب پھر مجھے سمجھ نہیں آئی تو میں نے اس کو لائک دس ون، پھر میں نے گوگل سے اسکرین شاٹ اس کو کھینچ کے بھیجی، از اٹ ناٹ اویلیبل ان یور لوکل. اور میں نے ساتھ یہ بھی پوچھا کہ یہاں وہاں آپ کے ارد گرد میں یہ اویلیبل نہیں ہے. تو پھر اس نے جواب دیا کائنڈ آف آئی وانٹ اٹ ٹو بی اے کریکٹر ناٹ اے بیئر. تو یہ جو میں نے پکچر بھیجی تھی اس میں ٹیڈی بیئر تھا، تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہی کریکٹر مجھے چاہیے لیکن ٹیڈی بیئر سائز میں چاہیے. تو جب میں اس طرح سے آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، کوشچن پوچھتے ہیں اپنے بائر سے اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اور پھر اس نے کہا کہ اینڈ دیر از نو اویلیبل ٹوائز آف دا کریکٹر. تو یہ کہہ رہی ہے کہ لوکلی وہ اویلیبل نہیں ہے. تو اب میں نے کہا ٹھیک ہے رائٹ انڈرسٹینڈ ناؤ دا سیم کریکٹر ایز ان ٹیڈی بیئر شیپ. تو اس نے کہا پھر اس نے کہا نو آئی وانٹ دا کریکٹر ایز اے ٹوائے بٹ کڈلی اینڈ یو کین پلے ود اٹ. مطلب کہ وہی بات ہو گئی جو میں اپنے اسپیکٹ سے سمجھاؤں کہ مطلب شیپ وہی ہوگی، ٹیڈی بیئر والی شیپ ہوگی، لائک شیپ سے مراد کہ سائز اتنا ہی ہوگا اس کا، لیکن کریکٹر اندر سے چینج ہوگا. جیسے بھالو ہوتا ہے، جیسے چھوٹے بچے ڈال گڑیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو وہ سسٹم تھا. تو میں نے کہا یس یو وانٹ دا کریکٹر ایز اے ٹوائے لائک ٹیڈی بیئر کڈلی اینڈ پلیبل، واٹ از یور لوکیشن. اور اس نے یہ چیز کی اسٹیٹمنٹ سمجھ کے مجھے کہا یس ایگزیکٹلی. تو اس کا مطلب ہے کہ بات بن رہی ہے ہماری آپس میں، کیونکہ میں اس سے سوال پوچھ رہا ہوں اور اس کو آنسر کر رہا ہوں، اور وہ مجھے ریپیٹڈلی مطلب اس کا رپلائی دے رہی ہے، اچھا رسپانس دے رہی ہے. تو یہ سائنز ہوتے ہیں کہ جب آپ کی کنورسیشن ایک پازیٹیو مینر میں جا رہی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے آرڈر لے ہی لیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ کو ایک پریکٹس ہو جائے کہ کنورسیشن کو آپ نے آرڈر تک کیسے پہنچانا ہے. تو یہ وہ کنورسیشن ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں جس سے ایک آرڈر لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے آپ کو اس پہ میں نے، کیونکہ یہ تو فزیکل پروڈکٹ ہے، تو میں نے ایک پریکٹس کے لیے ایک میسج کنورسیشن اس کے لیے ساتھ کی ہے. تو میں نے اس کو
اس طرح سے اس کو میں نے ڈیل نہیں کیا. لیکن اگر یہ کوئی ڈیجیٹل پروڈکٹ ہوتا تو ڈیفینیٹلی میں اس کو اچھے سے ڈیل کرتا کہ یہ پروجیکٹ مجھے ہی ملے. فزیکل پروڈکٹ تھا اس لیے کیونکہ یہاں سے یو کے میں بھیجنا بہت ایشو ہے. پاکستان سے یو کے میں بھیجنے کے لیے پہلے تو اس کو بنانا پڑے گا, بنانے کے لیے بندے ڈھونڈنے پڑیں گے ایٹسیکٹرا, بہت سے کام ہیں. تو وہ جو بجٹ ہے اس کا تقریباً $20 کا شاید یا $25 کا بجٹ تھا. اس بجٹ سے کافی باہر بات چلی جاتی, اس لیے پھر میں نے اس پہ کام نہیں کیا. لیکن آپ کو ایک فلو دکھا دیا کنورسیشن کا, لائیو کنورسیشن تھی یہ, مطلب ایک آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے کہ ایک بائر کے ساتھ آپ کی کنورسیشن بیچ میں کیسے ہوتی ہے. تو چلتے ہیں واپس بائر ریکویسٹ کے اوپر. جو ہم بات چیت کر رہے تھے اس سے یہ نکلا تھا کہ جب آپ کی اچھی آفر آپ سینڈ کرتے ہیں تو پھر بائر آپ کے ساتھ کنورسیشن کیسے کرتا ہے, تو یہ بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا اس ویڈیو کے اندر. آگے چلتے ہیں جی. دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے آفر سینڈ کرنے کا, جو کہ میں پریفر کروں گا نیو سیلرز کو جو چاہتے ہیں کہ ان کے گگ کے اوپر آرڈر لگیں, امپریشنز آئیں, کلکس آئیں. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ امپریشنز اور کلک کیا چیزیں ہوتی ہیں اور بائر ریکویسٹ اس میں کیسے ہیلپ آپ کو کرتی ہے کہ آپ کو امپریشن زیادہ آتے ہیں اور کلک آپ کو زیادہ آتے ہیں. امپریشن یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے سامنے سے کتنے ٹائم گزری ہے. فار ایگزامپل میں یہاں پہ اگر یوٹیوب کھولتا ہوں, یہ یوٹیوب کھول لیا میں نے, اب یہ بہت سی ویڈیوز میرے سامنے کھل کے آئی ہیں. اب یہ 4 ویڈیوز اور یہ 4 ویڈیوز کو ایک امپریشنز مل گیا میری طرف سے. امپریشن کہتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کے سامنے سے گزری ہے, یہ ویڈیو یا یہ جو تھم نیل ہے یہ میرے سامنے سے گزر رہی ہے, ابھی اس پہ میں نے کلک نہیں کیا. یہ امپریشن ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے امپریشن کو سمجھنے میں. یہ امپریشن مل رہا ہے, اس کو ایک امپریشن مل گیا, اس کو امپریشن. اب امپریشن کنورژن کلک میں تب ہوتی ہے کہ جب آپ کا ٹائٹل اچھا ہوگا, تھم نیل اچھی ہوگی, اور بھی بہت سی چیزیں میٹر کرتی ہیں. اگر مجھے یہ اٹریکٹیو لگے گا تو پھر میں اس پہ کلک کروں گا, ہاں بھائی یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے, اس پہ کلک کر کے کھول کے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. سیم جو ہے کرائٹیریا چلتا ہے فائیور کے اوپر بھی. تو یہ آپ کے امپریشنز ہوتے ہیں جی, اور اس سے آپ کو کلکس ہوتے ہیں اور کلک کنورٹ ہوتے ہیں تقریباً آرڈرز کے اندر. اگر آپ کے پاس 1200 سے 1500 امپریشن ہیں تو آپ کو تقریباً 18 سے یا 15 سے لے کے 24 کے درمیان کلکس پڑتے ہیں, اور اس میں سے موسٹ چانسز ہوتے ہیں تقریباً 60%, 40 سے 60% چانس ہوتا ہے کہ آپ کو اس میں سے 1 یا 2 آرڈر ضرور ملیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے امپریشنز کا آنا اور اس پہ کلکس کا آنا. اب یہ بائی ریکویسٹ کیسے اس میں ہیلپ کرتی ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی بھی بائی ریکویسٹ آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہو, اس میں اپنا گگ بھی ٹیگ کرتے ہو. یہ آپ کا گگ ٹیگ ہو چکا ہے اس ٹائم پہ. یہ ہمیشہ جو بائر ہوتا ہے نا, اس کو جتنی بھی آپ ریکویسٹیں بھیجیں گے, لائک 34 ریکویسٹ ہوں گی, اس کے پاس 24 ریکویسٹیں آئی ہوں گی, بہت سے لوگ اس کو آفر سینڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے, سب کی گگس اس کے سامنے سے گزر رہی ہوتی ہیں. تو یہ بہت اچھا میتھڈ ہے, بہت اچھی ٹیکنیک ہے کہ آپ اپنے گگ کے اوپر امپریشن زیادہ لا سکتے ہیں. جب امپریشن زیادہ ہوں گے تو فائیور کیا کرے گا کہ آپ کی جو گگ ہے اس کو رینک کرنے کے لیے اس کو پچھلے پیجوں سے اٹھا کے اگلے پیجز پہ لانا شروع کر دے گا. تو بائی ریکویسٹ بھیجنے کا, رینڈم بائی ریکویسٹ ضرور بھیجیں. ایک ایسی فیلڈ ہے جس کا تعلق آپ سے نہیں, جیسے یہ فیلڈ ایسی ہے کہ جس کا تعلق میری ایکسپرٹیز سے نہیں ہے, لیکن میں اس کے اوپر بھی آفر سینڈ کروں گا شروع کے اندر تاکہ میرے گگ پہ امپریشن زیادہ آئیں. جب آہستہ آہستہ امپریشن زیادہ ہو جائیں تو پھر آپ بے تکی آفریں مت سینڈ کریں, صرف انہی چیزوں کے اوپر آفر سینڈ کریں جن پہ آپ کی ایکسپرٹیز ہیں. لیکن سٹارٹ میں یہ والا کام آپ کر سکتے ہیں, اس سے آپ کو بہت زیادہ امپریشن ملیں گے اور انشاءاللہ امپریشن سے کلک بھی ملے گا. اکثر بائر ہوتے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے آپ سے خریدیں نا, لیکن آپ کی گگ پہ کلک کر کے دیکھتے ضرور ہیں کہ یار اس نے بڑا اچھا کام کیا, اس کا مطلب دیکھتے ضرور ہیں آپ کے گگ میں کیا چیزیں ہیں, تھم نیل کیسی ہے, آپ کی ڈسکرپشن کیسی ہے, اس میں آپ کیا سروسز دے رہے ہیں, بیسک پلان کیا آپ کا, پریمیم. اگر آپ یہ ساری چیزیں جاننا چاہتے ہیں تو آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو میں نے بنائی ہے ابھی ریسنٹلی, کہ جس میں نے بتایا کہ آپ اپنے گگ کا ٹائٹل, ڈسکرپشن, ٹیگز وغیرہ کیسے سیٹ کرتے ہیں. تو یہ اوپر آئی بٹن میں آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے, اس لنک پہ آپ کلک کریں گے تو آپ میری اس ویڈیو پہ پہنچ جائیں گے. اس سے ہٹ کے میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ہے جس میں نے بتایا کہ کون سے کی ورڈز کو آپ یوز کرتے ہیں اپنے گگ کے اندر جس سے آپ کا گگ جو ہے وہ رینک ہو سکتا ہے. بہت زیادہ چانسز ہیں پہلے پیج پہ اس کے آنے کے. اور کیسے آپ کو پتہ لگے گا کہ فائیور پہ کون سی گگز کے اندر کمپٹیشن ہے اور کون سی گگز میں کمپٹیشن نہیں ہے. جن میں کمپٹیشن نہیں ہے ان میں آپ کا چانس بہت زیادہ ہے کہ آپ کو آرڈر ملے گا. اس اگر ویڈیو کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ اوپر آئی بٹن آ رہا ہے, اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ میری اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیں گے. اب جب آپ یہ ساری چیزیں سمجھ گئے ہیں تو اب لاسٹ میں کیا رہتا ہے
کہ ہم نے اس ادھر آفر سینڈ کرنی، مطلب اپنی آفر کو ڈسکرائب کرنا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب میں آفر کا کہوں تو آپ سمجھیں کہ یہ کور لیٹر ہے. کور لیٹر بھی آفر سینڈ کرنے کو یا آفر ڈسکرائب کرنے کو کہتے ہیں، یا پروپوزل سینڈ کرنے کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کے پروجیکٹ کے اوپر پروپوزل سینڈ کرتے ہیں کہ وائی آئی ایم، وائی یو چوز می، مطلب آپ مجھے کیوں چوز کریں گے، میرے اندر ایسی کیا خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے مجھے آپ پروجیکٹ دیں گے. تو اب ہم اس سیکشن کی طرف جا رہے ہیں. اچھا جی، ادھر میں آفر ڈسکرائب کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کور لیٹر کیا چیز ہوتی ہے. اگر آپ گوگل پہ کور لیٹر کو سرچ کریں تو آپ کے سامنے اس طرح سے بہت سی پکچرز کھل کے آئیں گی، اور آپ کے پاس بہت سی ویب سائٹس ہوں گی جو آپ کو بتا رہی ہوں گی کہ آپ کیسے کور لیٹر لکھیں یا کور لیٹر کیا ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. کور لیٹر کہتے ہیں کہ آپ کسی جاب کے اوپر اسپیسیفک پروپوزل سینڈ کرتے ہیں، آپ اچھے سے جاب کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. یہ ایک جاب ہے، یہ ایک پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ کو آپ اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس پروجیکٹ سے ریلیونٹ اپنی ایکسپرٹیز کو بتاتے ہیں. یہ نہیں فار ایگزامپل اب میں نے گرافک ڈیزائن السٹریٹر میں کام کیا ہے تو میں یہاں پہ ادھر یہ لکھ دوں جی میں فوٹو ایڈیٹنگ بڑی اچھی کرتا ہوں، میں لوگو ڈیزائننگ بڑی اچھی کرتا ہوں، میں پکچر ایڈیٹنگ بہت اچھی کرتا ہوں، میں اینیمیشن بنا لیتا ہوں. اب یہ ارریلیونٹ چیزیں جو کہ میں ڈسکرائب کر رہا ہوں، اس کو کیا چیز ضرورت ہے؟ بلاکس برگ ہاؤس، یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے جو کہ یہاں پہ 3D میکس کے اندر ہوگی یا آٹو کیڈ کے اندر ہوگی ایٹسیٹرا. اس طرح کی کوئی ٹولز ہیں جن کے اندر یہ ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ ذکر کرنا فوٹو ایڈیٹنگ کا یا فلائر بنانے کا، بروشر بنانے کا، یا اپنا لوگوز کریٹ کر کے دینے کا، وہ ایک ارریلیونٹ چیز ہے. یہاں آپ بتا رہے ہیں کہ میری ایکسپرٹیز ہے، میں 5 سال سے لوگو ڈیزائننگ کر رہا ہوں اور فوٹو شاپ میں ایڈیٹنگ کر رہا ہوں، السٹریٹر میں کریشن، ڈرائنگ آرٹسٹ ہوں ایٹسیٹرا، وہ کام سارے کر رہا ہوں. تو اس چیز سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو کور لیٹر کہتے ہیں اس اسپیسیفک پروپوزل کو جو کہ آپ کسی کے پروجیکٹ کے حساب سے اس کو سبمٹ کرتے ہو، بھیجتے ہو، آفر کرتے ہو کہ بھائی جان آپ نے یہ پروجیکٹ پوسٹ کیا ہے، اس کے اوپر میں آپ کو یہ ایکسپرٹیز دے سکتا ہوں جو کہ آپ کے پروجیکٹ سے ریلیونٹ ہیں. اگر ریلیونٹ نہیں ہوں گی تو آپ اس کو سمپل آفر کہو گے، اگر ریلیونٹ ہوں گی تو آپ اس کو کہو گے کور لیٹر. یہ کور لیٹر کی جو ٹرم ہے یہ اپ ورک پہ زیادہ یوز ہوتی ہے فائور کی بنسبت. لیکن اگر آپ کو میں کور لیٹر کا بتاؤں تو جو ٹیکنیکس ہیں، جو ٹپس ہیں کور لیٹر کو بنانے کی، وہ فائور پہ اور اپ ورک پہ دونوں سیم ہے. اگر آپ یہ سیکھ جاتے ہیں اس ویڈیو میں میری، تو آپ کو اپ ورک کے اوپر کور لیٹر لکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ فائور کے اوپر کور لیٹر لکھنے کی کوئی بھی پرابلم آپ کو نہیں ہوگی. تو ہم سمجھ چکے ہیں کہ کور لیٹر کیا ہوتا ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کور لیٹر بنایا کیسے جاتا ہے، کون سی چیزوں کا اس میں خیال رکھنا چاہیے اور کون سی چیزوں کو ہم اس میں اچھے سے بتانا ہمیں چاہیے تاکہ ہمارے ساتھ کلائنٹ کی کنورسیشن سٹارٹ ہو اور پھر ہمیں ایک سکسیسفل پروجیکٹ ملے. کہتے ہیں کہ اچھا کور لیٹر ہوگا تو اچھا آرڈر ملے گا. اگر آپ کا کور لیٹر اچھا نہیں ہے تو پھر آپ کو آرڈر ملنے کے چانسز بھی نہیں ہوں گے. تو اب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کور لیٹر لکھا کیسے جاتا ہے. اس کے لیے میں آپ کو یہاں سے لے کے چلاتا ہوں نوٹ پیڈ کی طرف. بیسٹ کور لیٹر لکھنے کے لیے آج میں آپ کو جو ٹپس دے رہا ہوں وہ آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی ہیں. یہ 4 چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں آپ کے سامنے، یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے اپنے ایکسپیرینس سے اور لوگوں کی ایکسپیرینسز سے، کیس سٹڈیز سے انکلوڈ کر کے یہاں پہ ایکسپلین کر رہا ہوں کہ یہ 4 چیزیں اگر آپ کے کور لیٹر کے اندر ہیں، مطلب جو آفر آپ سینڈ کر رہے ہیں، یہ جو آفر آپ ڈسکرائب کرنے لگیں، اگر اس کے اندر آپ نے ان 4 پوائنٹس کے اوپر اپنا میسج بنایا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کو سکسیسفل کنورسیشن آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کو پروجیکٹ بھی ملے گا انشاءاللہ. اب پہلی چیز آپ نے کیا کرنی ہے، جو بھی آپ آفر لکھیں گے، جو بھی آپ کور لیٹر بنائیں گے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے کوشچنز پوچھنے ہیں ریگارڈنگ پروجیکٹ. فار ایگزامپل یہاں پہ اس نے جو چیز پوسٹ کی ہوئی، یہ بلاکسبرگ ہاؤس بلڈر اس نے یوز کیا ہوا ہے. اگر میرے ذہن میں کوئی کوشچن آتا ہے، فار ایگزامپل میری ایکسپرٹیز ہے اس کے اندر، ڈیفینیٹلی جب ایکسپرٹیز ہوتی ہیں تو بندہ سوال بھی پوچھتا ہے. اگر بندے کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہوں گی تو اس کے ذہن میں سوال بھی نہیں آئے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس سے سوال پوچھنے جو بھی آپ کی ابھی موجودہ پریزنٹ نالج ہے اس کے حساب سے اس سے سوال پوچھیں، اور ان سوالوں کو اپنے پاس اپنے ذہن میں جو آپ کے سوال آ رہے ہیں وہ ادھر یہاں پہ پوچھیں گے آپ اس پروجیکٹ کے حساب سے.
جب آپ یہ سوال پوچھیں گے اس کے بعد جو دوسرا آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے کام کے بارے میں بتانا ہے. اب آپ اپنے کام کے بارے میں کیسے بتائیں گے؟ کچھ تو لائنیں آپ لکھ سکتے ہیں ورڈنگ میں، لیکن زیادہ تر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنا پورٹ فولیو بھیجتے ہیں. یہاں پہ ہم مسٹیک کیا کرتے ہیں، ایک سب سے بڑی مسٹیک جو ہم سے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ پورٹ فولیو تو ہم بھیج دیتے ہیں لیکن ریلیونٹ پورٹ فولیو نہیں بھیجتے. اب اس بندے کو جو کام چاہیے وہ ہے بلاکسبرگ ہاؤس بلڈر کا، لیکن اگر میرا پورٹ فولیو بنا ہوا ہے فوٹو ایڈیٹنگ پہ، گرافک ڈیزائننگ پہ، پورٹ فولیو تو ہے لیکن ریلیونسی نہیں ہے. ریلیونسی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا پورٹ فولیو ریجیکٹ ہو جائے گا، مطلب آپ کا کلائنٹ آپ سے بھاگ جائے گا، کیونکہ وہ یہ کہے گا یار اس نے تو کام ہی نہیں کیا ہوا جس فیلڈ کو میں نے ایڈریس کیا ہوا ہے، جو ایشو مجھے آ رہا ہے، جو بندہ مجھے ریکوائر ہے اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اس کا پورٹ فولیو جو بتا رہا ہے وہ کسی اور کام کو ڈسکرائب کر رہا ہے، میرے والے کام کو ڈسکرائب نہیں کر رہا. تو آپ نے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ریلیونٹ پورٹ فولیو جو ہے وہ بھیجنا ہے. ایک سے زیادہ پورٹ فولیوز آپ بنا سکتے ہیں، اس لیے آپ وہ اپنے پاس سیو رکھیں، اور جب بھی آپ کو کوئی لگتا ہے کہ آپ کے پورٹ فولیو سے ریلیونٹ کوئی بائر ریکویسٹ آئی ہوئی ہے تو وہ ریلیونٹ پورٹ فولیو اپنی آفر کے اندر یا اپنے کور لیٹر کے اندر ضرور اٹیچ کریں، اور اپنا تھوڑا سا اپنا ورک اس کو شو کریں کہ اس کو بھروسہ ہو، اس کو یقین ہو کہ ہاں یہ بندہ کام کر سکتا ہے. تیسری چیز پھر آپ نے اپنے کور لیٹر کے اندر یہ ایڈ کرنی ہے، اور یاد رکھیں اس کا سیکوینس یہی ہے، آپ اس کا سیکوینس نہیں چھیڑیں گے، سیکوینس یہی ہے. اچھا جی، تیسری چیز جو آپ نے ایڈ کرنی ہے اپنے پروپوزل کے اندر یا اپنے کور لیٹر کے اندر وہ ہے آپ کی ایکسپرٹیز. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس 3 سال کی ایکسپرٹیز ہے گرافک ڈیزائننگ میں یا ایلسٹریٹر کے اندر یا فوٹو شاپ کے اندر، یا آپ کہتے ہیں کہ میری 3 سال یا 2 سال سے میں کام کر رہا ہوں بلاکسبرگ ہاؤس بلڈنگ کے اوپر 3D میکس اور آٹو کیڈ کے اندر، اس سے علاوہ بھی میں نے کام کیے ہیں. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو مختصر آپ نے 2 سے 3 لائن کے اندر فنش کرنا ہے، زیادہ لمبی نہیں کھینچنی. آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں کی ایک کامن مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایکسپرٹیز کو بہت لمبا کھینچتے ہیں، مطلب پورے پروپوزل جو وہ کور لیٹر سینڈ کرتے ہیں اس کے اندر وہ اپنے بارے میں سب کچھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس اتنے سال کی ایکسپرٹیز ہیں اور یہ اگر آپ میرے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کو یہ بینیفٹ ہوگا، ایسے ہوگا ویسے ہوگا. اس میں صرف آپ اپنے بارے میں ہی بتا رہے ہیں، آپ نے کلائنٹ کے پروجیکٹ کو کوئی مطلب ایڈریس نہیں کیا، اس سے کوئی کوشچن نہیں پوچھے، اپنا ریلیونٹ پورٹ فولیو شیئر نہیں کیا. بس آپ اپنی ایکسپرٹیز بتانے میں اتنے ماہر ہیں اور اتنے فوکسڈ ہو کے بتا رہے ہیں کہ صرف آپ کی ایکسپرٹیز ہی ادھر لکھی ہوئی ہیں پورے آفر کے اندر. تو آپ کا جو آفر ہوگا، آپ کا جو کور لیٹر ہوگا وہ ریجیکٹ ہو جائے گا اسی بیس کے اوپر کہ آپ جسٹ اپنی ایکسپرٹیز ہی بتا رہے ہیں. کوشش کریں کہ اپنی ایکسپرٹیز کو 2 سے 3 لائنز کے اندر آپ نے ایکسپلین کر کے ختم کرنا ہے. 2 لائنیں بیسٹ ہیں، 3 زیادہ سے زیادہ میکسیمم اوور لمٹ اگر آپ کر دیں تو 3 لائنز تک، 3 سے زیادہ آپ نے نہیں کرنا، وہ پھر آپ کے لیے بہت زیادہ ایشو کریٹ ہوگا. 2 سے 3 لائن کے اندر آپ نے کنکلوڈ کر کے اپنی ایکسپرٹیز بتانی ہے. اور آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی بات کرنی ہے جس سے کلائنٹ کو لگے کہ ہاں یہ بندہ جو ہے وہ ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں ایک لائن یوز کرتا ہوتا ہوں کہ آئی ول ناٹ اسپوائل یور ٹائم اینڈ منی، فار یو یور ٹائم اینڈ منی از ویری امپورٹنٹ اینڈ آئی ول ناٹ اسپوائل یور منی اینڈ ٹائم. تو اس طرح سے کوئی بھی پنچ لائن آپ بنائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو یہ بھی بولیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تو ہم اس پروجیکٹ پہ کام کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ کنورسیشن سٹارٹ کریں میسج میں. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے کوئی بندہ ہائر نہیں کیا تو ہم اس پروجیکٹ کے بارے میں ڈسکشن کر لیتے ہیں میسج کے اندر. تو اس طرح سے پھر وہ آپ کے ساتھ میسج کنورسیشن سٹارٹ کرنے پر ایگری بھی ہوگا، مطلب اس کا دل بھی کرے گا، اس کا ذہن بھی تسلیم کرے گا، اور وہ آپ کو ضرور میسج کرے گا. میسج جب وہ کرتا ہے پھر یہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز ہیں کہ آپ اس کو کتنے اچھے سے ڈیل کرتے ہو، پہلے اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور جب وہ انڈرسٹینڈ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیسے پھر آپ آرڈر کو کیسے ڈیلیور کرتے ہو. وہ ایک الگ سی چیز ہے کہ آپ کو سکسیسفلی آرڈر کیسے ڈیلیور کرنا ہے، 5 اسٹار ریویو کیسے لینا ہے. اس پہ میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا، تب آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو 5 اسٹار ریویوز کیسے ملتے ہیں کلائنٹ کی طرف سے. بے شک آپ کے کام میں کمیاں بھی ہوں، خامیاں بھی ہوں، لیکن کلائنٹ پھر بھی آپ سے سیٹسفائی ہوگا، وہ 5 اسٹار ریویو آپ کو دے کے جائے گا. لیکن اس کی کچھ ٹیکنیکس ہیں، کچھ ٹپس ہیں، وہ آپ نے ضرور اپلائی کرنی. تو وہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا. اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ویڈیو ابھی تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. اب میں اس کو لکھ کے بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ ساری ٹپس آپ ریئل میں کیسے لکھتے ہیں. فار دا ٹائمنگ میں ریئل ٹائم میں لکھ رہا ہوں، اس لیے
कुछ कमी पेशी हो सकती है, लेकिन हम क्या करते होते हैं कि हम टेम्पलेट्स अपने पास सेव करके रख लेते थे, बना के रख लेते थे, और उन टेम्पलेट्स में थोड़ी बहुत एडिटिंग करते हैं, प्रोजेक्ट के हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं, अपना पोर्टफोलियो रेलिवेंट उसमें एडिट करके शेयर करते हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ वाली लाइन हम उसमें कॉमन रखते हैं, और मैसेज भी आखिर में जो होता है वो कॉमन होता है। टेम्पलेट का ये फ़ायदा होता है कि टाइम सेविंग होती है, लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी कि हर बंदे को सेम ही टेम्पलेट भेज रहे हो, नहीं, टेम्पलेट जो भी बनाओ उसको एडिट ज़रूर करो, उसमें ये दो चीज़ें एडिटिंग हुई हुई हो तो बहुत अच्छा है। क्वेश्चन आप रिगार्ड प्रोजेक्ट से रेलिवेंट पूछो, और अपना पोर्टफोलियो जो है वो भी रेलिवेंट हो रखो। बाकी ये दो चीज़ें अगर सेम है तो कोई इशू नहीं। अब चलते हैं यहाँ पे ऑफर डिस्क्राइब। मैं यहाँ पे ऑफर सेंड करता हूँ। सबसे पहले यहाँ से हे से स्टार्ट करूँगा, या हेलो से स्टार्ट करूँगा। हेलो, काइंडली टेल मी, ये अब मैं उससे सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। अभी मैं क्योंकि रियल टाइम में लिख रहा हूँ तो ग्रामर मिस्टेक हो सकती है, उसके लिए मैंने ग्रामरली डाला हुआ है, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। काइंडली, या मैं आप उससे पूछ सकता हूँ कि आई हैव रीड योर रिक्वेस्ट, या योर प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट। काइंडली टेल मी दैट which type of house do you want to use for your project? अब ये मैंने इससे सवाल पूछा, अब कुछ और सवाल भी इसके साथ में जोड़ूंगा। it will be much better if you also tell the dimensions, dimensions and size you wanna use for house। फिर एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि इज द हाउस विल, या मैं कोई और सवाल इससे पूछ लेता हूँ, डू यू वांट Bloxburg house for a Unity game or some other platforms। अब ये मैंने उससे सवाल पूछ लिए, ठीक हो गया। अब यहाँ पे कुछ एरर्स हैं जो मैं सॉल्व आउट कर लेता हूँ ग्रामरली के थ्रू। अच्छा जी, ये हो गया, और इसी तरह ब्लॉक्सबर्ग ये रहने देते हैं, और यहाँ पे क्या है जी, डू यू वांट, ठीक होगा, ये हम रहने देते हैं। ये मैंने सवाल पूछ लिए। और सम अदर प्लेटफॉर्म्स ये चेंज हो गया, और ऑन सब क्लियर हो गया जी। अब ये ब्लॉक्सबर्ग का इशू आ रहा है, ये क्योंकि इसकी डिक्शनरी में ऐड नहीं है वर्ड, तो इसलिए यहाँ पे इशू दे रहा है। ये तो हो गए सवाल। अब टोटल आप कैरेक्टर कितने लिख सकते हैं? 1500। अभी मैंने लिखी नहीं है 281। अब मैं इससे नेक्स्ट स्पेस क्रिएट करके अगली मैंने जो बात आपको बताई थी वो था कि मैं इसको रेलिवेंट पोर्टफोलियो शेयर करूंगा, एक लाइन लिखूंगा और उसके साथ पोर्टफोलियो का लिंक भेज दूंगा। यू कैन ऑल्सो चेक माई previous work on Bloxburg
You can also check my previous work on Bloxburg, on my portfolio. At my portfolio کہہ لو یا on my portfolio, میں کہتا ہوں at my portfolio. Bloxburg. It will help you. یہاں کے پورٹفولیو کا لنک دے دیتے ہیں اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں, میں فی الحال اپنا جو میرا پورٹفولیو ہے وہ ڈال دیتا ہوں, behance.net/sharif1. یہ میرا پورٹفولیو آ گیا اور فل سٹاپ کے بعد اپنا فل سٹاپ یہاں پہ لگا کے یہاں بس اس کو یہاں پہ چھوڑ دیں. اور یہ میں نے بتا دیا اس کو کہ میں میرا پورٹفولیو چیک کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے بتانا ہے اپنی ایکسپرٹیز کا, اور یہاں پہ لکھتا ہوں کہ I have more than 3 years of experience in creating different home models in blocks. اب جو چیز اس کو ریکوائر ہے میں اسی چیز کو مینشن کر رہا ہوں. Bloxburg, I have more than 3 years of experience in creating different home models in Bloxburg platform, as which and کہہ دیتے ہیں as well as in Unity 3D جو ہے وہ اس میں بھی یہی کام ہوتا ہے. Unity 3D یا ہم کہہ لیتے ہیں as well as in Auto 3D Max. یہ میں نے بتا دیا اپنے اسکل کے بارے میں. یہاں پہ آپ اسپیسنگ دے سکتے ہیں, یہ ایسے آپ اسپیسنگ دے سکتے ہیں تھوڑی تھوڑی یہاں پہ, اور میں نے یہاں پہ اسپیسنگ نہیں دی تھی, ادھر بھی دے دیتا ہوں. تو یہ 3 چیزیں پوائنٹ پورے ہو گئے. ہیلو, آئی ہیو ریڈ یور پروجیکٹ ریکویسٹ, کائنڈلی ٹیل می دیٹ وچ ٹائپ آف ہاؤس ڈو یو وانٹ ٹو یوز فار یور پروجیکٹ. اٹ ول بی مچ بیٹر اف یو آلسو ٹیل می دا ڈائمینشن اینڈ سائز یو وانٹ ٹو یوز فار اے ہاؤس. ڈو یو وانٹ اس کے بعد کیا تھا جی, ڈو یو وانٹ کے بعد میں نے لکھا ہے کہ بلاک ہاؤس فار یونٹی گیمر اور سم ادر پلیٹفارم. یو کین آلسو چیک مائی پریویس ورک آن بلاکسبرگ ایٹ مائی پورٹفولیو. یہ میں نے پورٹفولیو کا لنک دے دیا. یہاں پہ آپ نے www بھی ڈال دینا ہے, www.behance.com. یہ HTTPs بھی لگا سکتے ہیں. آئی ہیو مور دین 3 years آف ایکسپیرینس. یہاں آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں پورٹفولیو کے لیے کہ یہاں سے آپ پہلے پورٹفولیو اپنا کھول لیں. فار ایگزامپل میں لکھتا ہوں behance.net, یہ آ گیا پورٹفولیو کا لنک, اور یہ میں اس کو یہاں سے کاپی کرتا ہوں اور پھر جا کے یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جب بائر کے پاس یہ نظر آئے گا تو وہ بلو کلر کا لنک ہوگا, اس پہ وہ کلک کرے گا تو ویب سائٹ ڈائریکٹ کھل جائے گی یہاں سے. تو یہ میرا پورٹفولیو ہے جو یہاں پہ اوپن ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر میں نے کہا جی یہ میری ایکسپرٹیز ہیں. اب میں کہوں گا کہ اف یو تھنک, یا میں کہہ رہا ہوں کہ if you haven't hired anyone for this work, so I'm available to work with you. Message me anytime. یہ بھی آپ لکھیں, message me anytime and I'm online 24/7. یہ بھی ایک پنچ لائن ہے کہ بہت سے لوگ 24/7 آن لائن نہیں رہتے. I'm online 24/7. یہ ایک میں نے پنچ لائن ایڈ کر دی ہے. یہاں پہ میں کچھ اور بھی ایڈ کر سکتا ہوں پنچ لائن جو میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. تو if you haven't hired anyone for this work, so I am available to work with you. Message me anytime and I am online 24/7. Thank you. Regards, جو آپ کی آئی پروفائل کا نام ہے. میرا نام ہے پاک ٹائیگر, تو میں نے اس کا نام لکھ دیا. یہ آپ کا جو ہے وہ کور لیٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے. 651 ورڈز کے اوپر یہ کور لیٹر میں نے بنایا ہے. اس کو میں یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں اور نوٹ پیڈ میں بھی آپ کو میں پیسٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ جو میں نے چیزیں لکھی تھی میں نے اسی کی بیس پہ کور لیٹر پورا بنایا. ہیلو,
یہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ پہلا سیکشن تھا کوشچن پوچھنے والا، وہ میں نے پوچھا ہے. دوسرا کوشچن تھا کہ شیئر ریلیونٹ پورٹ فولیو، وہ میں نے شیئر کیا ہے. اب بھی میرے پاس اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ تو پورٹ فولیو نہیں لکھی، لیکن یہ آپ کو میں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، تو میں اس کا پورٹ فولیو آپ کو شیئر اس لیے کیا ہے. اور پھر میں نے بتا دیا کہ میرے پاس ایکسپیرینس بھی ہے، ڈفرینٹ ماڈلز میں نے بلاگس پر میں بنائے ہیں پہلے، اور 3D Max کے اندر بھی بنائے ہیں. اور میں نے پھر اس کو کہا کہ اگر تم نے ہائر کسی اور کو نہیں کیا، سو آئی ایم اویلیبل ٹو ورک ود یو، میسج می اینی ٹائم اینڈ آئی ایم اویلیبل 24/7، تھینک یو، ریگارڈس پارک ٹائیگر. اگر اس طرح کا آپ کور لیٹر پروپوزل بناتے ہیں، یا اس سے اور بھی اچھا آپ بنا سکتے ہیں، اگر اس سے بھی اچھا اگر آپ بناتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کے ساتھ بائر کنورسیشن سٹارٹ کرے گا، اور اس کنورسیشن کے ریزلٹ میں اگر آپ کے کمیونیکیشن سکلز اچھے ہیں تو آپ کو آرڈر بھی دے گا. اب میں نے کیا کرنا ہے، سبمٹ کر دینی ہے آفر. یہ میری آفر سینڈ ہو چکی ہے، اور اب میرے پاس 9 آفرز رہ چکی ہیں آج کے لیے. اور یہاں پہ مجھے شو کر رہا ہے پہلے 6 تھے اب 7 ہیں، لیکن یہ کیونکہ پیج ریفریش نہیں ہوا اس وجہ سے یہ ابھی 7 ہی شو کر رہا ہے. اگر میں ریفریش کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے یہ ختم ہو جائے گی، آفر شو ہی نہیں ہوگی، یا اگر شو بھی ہوئی تو یہاں پہ بہت سی آفریں پہلے سے سینڈ ہو چکی ہوں گی. تو یہ پورا کا پورا پروسیجر ہے بائر ریکویسٹ سینڈ کرنے کا، بائر ریکویسٹ کے اوپر آفر سینڈ کرنے کا، یا بائر ریکویسٹ کے اوپر اپنا کور لیٹر سینڈ کرنے کا. اب نیکسٹ چیز جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بائر کا مائنڈ سیٹ کیسے انڈرسٹینڈ کرو گے، بائر کا مائنڈ سیٹ کیسے ریڈ کرو گے بائر بن کر کے. تو چلیں میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کام آپ نے کیسے کرنا ہے. پہلے میں اس پیج کو ریفریش کر لیتا ہوں. اگر یہاں پہ یہ آفر سٹل ہے تو شو ہوگی، اور اگر سٹل نہیں ہوئی تو پھر شو نہیں ہوگی. یہ دیکھ لیتے ہیں ہم. تو یہ میں نے پیج ریفریش کیا ہے، تو یہاں پہ وہ آفر تو ختم ہو چکی ہے، لیکن ایک نئی آفر یہاں پہ شو ہو رہی ہے. تو اب آپ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں اپنے سکل کو، اپنے کور لیٹر کو، پروپوزل کو، تو آپ کے سامنے جتنی بھی پورے دن میں آپ کے سامنے جتنی بھی آفر آپ کو نظر آتی ہیں، آپ کے کام سے ریلیونٹ ہو تو بہت اچھا ہے، ان پر آپ بڈنگ ضرور کریں اور ان پہ آفر آپ ضرور سینڈ کریں. اس سے آپ کیا ہوگا کہ پریشر اڈاپٹ کرنے کی قابلیت بھی آپ کے اندر آ جائے گی، آپ کے کور لیٹر کے اوپر آپ کی پریکٹس بھی ہوگی، آپ کو امپریشنز بھی پڑیں گے، آپ کو کلک بھی پڑیں گے. تو ایک چیز ہے اور فائدے بے شمار ہیں. اب کیونکہ یہ آفر بھی میرے سامنے آ چکی ہے اور یہ میری فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، تو میں اس کے اوپر بھی آپ کو آفر سینڈ کر کے دکھاتا ہوں. اب یہ سپیڈ ہوگی تھوڑی سی، اس میں ایکسپلین میں چیزوں کو نہیں کروں گا. $100 کا اس نے بولا ہے، اور میں اس کو $100 میں ہی آفر کروں گا. ڈیلیوری ٹائم 24 آورس کا ہے، تو میں اس کو یہاں پہ ایک دن رکھ لیتا ہوں، اور 95 یا 90 کر لیتے ہیں چلیں اس کو. اور نمبر آف ریویژن انلمیٹڈ دوں گا اس کو میں. اور یہ ہو گیا، پروڈکٹ دوں گا، ٹائٹل پر انکلوڈ ہوگا، بلٹ پوائنٹ ہوں گے، اور فوکس کی ورڈ ہوں گے، کمپیٹیٹر ریسرچ ہوگا، HTML اور یہ ساری چیزیں انکلوڈ ہوں گی. یہ چھوڑ دوں گا. اور یہ سارا کلیئر ہونے کے بعد اب میں کیا کرتا ہوں، یہ کیونکہ میرے پاس ٹیمپلیٹ تیار تھا، اب میں اس کو کاپی پیسٹ کروں گا. وہاں پہ کاپی پیسٹ کرنے سے ایشو نہیں ہوتا، ایڈٹ کرنا ہے اس کو میں نے. اب میں نے اس کو یہاں پہ کاپی پیسٹ کیا ہے. اب میں اس میں سوال پوچھوں گا، ہیلو ویڈیو پروجیکٹ از ریکویسٹ کائنڈلی ٹیل می دیٹ. اب یہاں سے میں پڑھتا ہوں، نیو کچن پروڈکٹ شاپیفائی ڈراپ شپ اسٹور دیٹ از ورکنگ ان ٹینڈم ود مائی امیزون پروڈکٹس. یہ کہہ رہی کہ میرے پاس آیا ہوا نیو کچن پروڈکٹ، تو اس کی کچن پروڈکٹ ہے شاپیفائی ڈراپ شپ اسٹور پر، اور یہ امیزون پہ اس نے پروڈکٹ ہے. تو 29 آئٹمس ٹوٹل ہیں، بٹ آئی نیڈ 28 ورکڈ آن. وٹ از نیڈیڈ SEO ڈسکرپشن میٹا ٹیگ. اس کو SEO ڈسکرپشن چاہیے، میٹا ٹیگ چاہیے. تو میں پہلے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ کون سی کچن پروڈکٹ پہ کام کر رہی ہے. ٹیل می دیٹ آن وچ ورکنگ آن. میں یہاں سے تقریباً کوشچن والی کلیئر کر دیتا ہوں، اور یہ بول دیا. اس کے بعد ڈو یو وانٹ پروڈکٹ لسٹنگ. یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں SEO جو اس نے اوپر بتایا ہوا تھا، SEO اینڈ میٹا ٹیگس فار آل 28 products.
اب میں اس کو نیچے پھر بتا دیتا ہوں. یہاں پہ یہ 2 سوال میرے ذہن میں آ رہے تھے, وہ میں نے اس سے پوچھ لیے, اور یہ گرامرلی سے اس کو کریکٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو, آئی ہیو 1 ایئر, اس کو میں 1 ایئر کر دیتا ہوں. آئی ہیو مور دین 1 ایئر آف ایکسپیرئنس ان. اب میں اب اس سے ریلیونٹ جو ہے وہ ایکسپرٹیز لکھوں گا. اچھا جی, آگے جی, آئی ہیو 1 ایئر آف ایکسپیرئنس product description, product listing, product listing, SEO optimization, and Amazon product enhancement. یہ ہو گیا, میں نے لکھ لیا. If you haven't hired anyone, اس کے بعد یہی لائن آئے گی, thank you regards this. So یہ میں نے ایک بھیج دی ہے, اس کو میں تھوڑا سا اور بھی بڑا کر سکتا ہوں, اور I haven't hired anyone, اس کو یہاں پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ let me know. یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ بس اس کو یہاں رہنے دیتے ہیں, اور پروڈکٹ انہانسمنٹ, Amazon پروڈکٹ انہانسمنٹ میں A کیپیٹل کر دیتے ہیں. ادھر میں ایک سوال اور بھی پوچھتا ہوں جو میرے ذہن میں آیا. آر یور پروڈکٹس آر آن Shopify store or on Amazon? Kindly clear my confusion. Kindly clear my confusion so I can understand more clearly. یہ ہو گیا. پھر اسٹور, یہ پھر میں نے بتا دیا کہ مور دین منی پروڈکٹ لسٹنگ, آپٹیمائزیشن اینڈ Amazon پروڈکٹ انہانسمنٹ. اف یو ہائر اینی ون, یہاں سے میں اب پھر آفر کو سبمٹ کر دیتا ہوں. اب میں 26واں بندہ ہوں, مطلب 24ویں نمبر پہ میں نے کیا تھا, اور ابھی ایک میرے بعد گئی اور یہ 26واں نمبر ہے. تو یہ میں نے آفر سینڈ کر دی ہے, اس کو ری لوڈ کرتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ کیا اس سے پہلے بھی کسی نے بھیج دی ہے, میرے سے پہلے بھی, یا میں 26ویں نمبر پہ ہی ہوں. تو وہ چیز تو ابھی سامنے نظر نہیں آ رہی. خیر پہنچ گیا اس کو سسٹم, لیکن یہاں پہ اور بہت سی آ رہی ہیں جن پہ میں اپلائی کر سکتا ہوں. ابھی اس پہ 7 آفرز ہیں, چانس ہے میرے پاس اچھا. اب یہاں پہ دیکھیں, پروفیشنل رائٹر چاہیے اس کو, Amazon جرمن لسٹنگ کرے گا, اس کو کاپی رائٹر چاہیے. اب ان کے اوپر میں جو ہے وہ اپنا پروپوزل سینڈ کروں گا. کاپی پیسٹ, دین $50 کا ہے تو $45, 3 دن کا رہا ہے تو 3 دن ہی رہنے دیتے ہیں اس کو, جتنے زیادہ ہوں اتنا اچھا ہے. اور انلمیٹڈ پروڈکٹ سب کچھ انکلوڈ کر دیتے ہیں اس میں, کیونکہ شروع میں ہم جتنا اچھا کریں گے اتنا اچھا ہوگا. پروڈکٹ ڈسکرپشن فار Amazon store having 60 items. I've read your project. So اب میں اس میں سوال پوچھتا ہوں. Kindly tell me what is your product. What is your product? مطلب تمہارا پروڈکٹ کیا ہے for on Amazon. And kindly tell me the Amazon, kindly tell me the market you are working in. یہ ہو گیا.
پھر نیچے کیونکہ پورٹ فولیو والی بات ہے اس کو میں ختم کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں 1 سال کا کر دیتا ہوں. ان کریٹنگ listings on Amazon, FBA optimization, HTML, description, title, description, یہ ساری چیزیں میں لکھ لیتا ہوں یہاں پہ. پکچر انہانسمنٹ, and SEO optimize title and description. اس کی جلدی سے ہم کر دیتے ہیں. اب میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں تاکہ اگلے ان باقیوں میں بھی میں اس کو سبمٹ کر سکوں. یہ آفر سبمٹ کر دی اور آگے یہ ہے جی آئی ایم لوکنگ فار اے پروفیشنل. اس کو بعد میں لکھتا ہے کاپی رائٹ ٹو ہیلپ امپروو دا ورڈنگ آن مائی ویب سائٹ .com. اس پہ سینڈ کرتے ہیں آفر اور یہی ڈال دیتے ہیں. کاپی گٹ میں نے وہی سلیکٹ کیا کیونکہ وہ میرا رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن پہ بنا ہوا ہے. آئی ریڈ یور پروجیکٹ ریکویسٹ, کائنڈلی ٹیل می دیٹ, یا اس کو میں تھوڑا سا چینج کروں گا کیونکہ میں بولوں گا میں اس کی ویب سائٹ جو ہے وہ اس پہ ورڈس کی جو ہے وہ کریکشن, تو میں اس کی ویب سائٹ ذرا وزٹ کر لیتا ہوں. آئی نیڈ ٹو کاپی ٹو ہیلپ امپروو دا ورڈنگ آن مائی ویب سائٹ. تو یہ سجیشن بھی مجھ سے چاہ رہا ہے, یہ ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے سجیشن چاہ رہا ہے. سو میں اس کو بولتا ہوں میں نے ریکویسٹ کر لی ہے, پروجیکٹ ریکویسٹ, اینڈ کائنڈلی کلیئر اینڈ آئی have visited your website helmh.com and yes, there are words which can be improved with which can be improved یا improved which can be improved. ٹھیک ہو گیا جی, یہ لکھ دیے. اور یہاں پہ ذرا اس کی ویب سائٹ کھل کے آ گئی ہے. یہ اس کی ویب سائٹ, یہ ویسٹ بیگس فری شپنگ تھرو, یہ اس کے مطلب ہاؤ ڈو یو پروناؤنس ہیلم ریٹرن اینڈ ایکسچینجز. سو گارنٹیڈ آتھینٹک, handmade in USA, worldwide shipping, secure payments, ski mask, stay dangerous. Like there are words which can be improved like ski mask. یہ میں نے اسی کا ایک ریفر کر دیا ورڈ تاکہ اس کو پتہ لگے کہ میں وزٹ کر کے آیا ہوں. with more impressive word. ٹھیک ہو گیا جی. I have more than experience in creating, in copywriting. For website, especially cooking and clothing, blogs and stores. ٹھیک ہو گیا جی. اور یہاں پھر ابھی اس کا بجٹ دیکھ لیتے ہیں. $20 کا تھا ٹوٹل اماؤنٹ آفر, اس کو میں 15 کر دیتے ہیں اور 3 دن ہی کا ہے تو 3 دن ہی رہنے دیتے ہیں. نمبر آف ریویو انلمیٹڈ. اور باقی یہاں پہ ہم کمپیٹیٹر ورڈز انکلوڈ یہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس سے ریلیونٹ نہیں ہے.
تو سبمٹ کر دیتے ہیں آفر کو. یہ ہو گیا. اور یہ بندہ بھی ہے جو کہ کاپی رائٹنگ ہے چاہ رہا ہے, پروفیشنل کاپی رائٹر, include the one title bullet point, can provide you all the product details. اور ریفریش کر لیتے ہیں ذرا, پتہ لگ جائے گا کہ کس بندے نے کتنی بائی ریکویسٹیں اب تک یہاں آفر سینڈ کر دی ہیں. تیرہ آفریں آ گئی اس پہ, 16 اس پہ آ چکی ہیں. تو ابھی تک یہ کنڈیشن گڈ ہے, اس پہ کم زیادہ نہیں آئی. تو اس پہ میں جاتا ہوں اور یہاں پہ میں دوبارہ سے کرتا ہوں. I'm looking for a professional writer to write a German Amazon listing. اب اس کو اسپیسیفک جرمن چاہیے. یہ کائنڈلی یہ ایک کوشچن تو ٹھیک ہو گیا. اور write a German Amazon listing اور one title and 5 bullets. Are you یہ سے پوچھ لیتا ہوں, your store is new, یا میں اس سے یہ پوچھ لیتا ہوں, یہ پوچھنا زیادہ بہتر ہے. Are your products, are you launching the new products? یہ ہو گیا جی. اور گرامرلی سے ٹھیک کر لیا. It will be very helpful for me. It will be more helpful to understand your mind processing یا your mind process. اب میں نیچے اپنا بتا دیتا ہوں کہ میں لسٹنگ کر رہا ہوں, یہ سب کچھ کر رہا ہوں. if you haven't hired anyone, بس یہ سب چیزیں یہاں پہ وہی سیم ہے. اور اس کا بجٹ $5 کا تھا. $5 کا بجٹ ہے تو بھائی فی الحال 5 ہی رکھتے ہیں. 3 دن کرتے ہیں, یا آئی تھنک $5 پر پروڈکٹ ہوگا شاید اس کا. اور انلمیٹڈ ویژنس پروڈکٹ سب چیزیں انکلوڈ کر دیتے ہیں اس میں, تاکہ اس کو پتہ لگے کہ میں نے یہ ساری چیزیں انکلوڈ کر کے یہ آفر سینڈ کی ہے. دیٹس اٹ. اور آفر سینڈ کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے میں نے 3 لائیو بلکہ 4 لائیو بائی ریکویسٹیں بھیجی ہیں, اور انشاءاللہ ہوپ فلی کہ آپ کو اس سے کافی زیادہ آئیڈیا ہوا ہوگا. اور دیکھیں یہ 3:30 کا ٹائم ہو رہا ہے, اور اس ٹائم پہ تقریباً آپ کو بائی ریکویسٹیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ اس ٹائم پہ کوشش کریں کہ ایکٹیو رہیں زیادہ سے زیادہ, اتنا آپ کے لیے اچھا ہے, بہت زیادہ اچھا ہے. اب یہی جو بندہ ہے, یہ بندے کا جو پروجیکٹ ہے, میں اسی کو کاپی کرتا ہوں اپنے پاس اور یہاں پہ پیسٹ کر لیتا ہوں. اب آپ کو میں دکھاتا ہوں کچھ اور مزے کی چیز, جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ بائر کا مائنڈ سیٹ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ بائر کیا چیز پسند کرتا ہے. اس کے لیے آپ کو بائر بننا پڑے گا. اب اگر بائر بن کے میں یہ چیز پوسٹ کروں تو دیکھتا ہوں کہ مجھے کس قسم کے کور لیٹرز دیکھنے کے لیے ملتے ہیں. اس سے مجھے اور زیادہ نالج ملے گی کہ میں اس فیلڈ میں کیسے اپنے کور لیٹرز کو یا کیسے اپنے آفرز کو اچھے سے اچھے ڈسکرائب کر سکتا ہوں. تو چلیں کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا جی, اب میں یہاں سے سوئچ کرتا ہوں بائنگ پر, اور میں یہاں پہ آ گیا ہوں. اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا آ رہا ہے, نظر آ رہا ہے پوسٹر ریکویسٹ. اس پہ میں کلک کروں گا, اور میں کیا کروں گا, کاپی پیسٹ تو میں نہیں کروں گا اس چیز کو, کیونکہ یہ فائور کا الگوریدم ذرا اٹھا لیتا ہے ایسی چیزوں کو. تو میں کاپی پیسٹ نہیں کروں گا, میں یہاں سے دیکھ کے لکھتا جاؤں گا فائور کے اوپر. تو اس نوٹ پیڈ کو میں نے کھول لیا ہے, سائڈ پہ کر لیتے ہیں یہاں سے.
اور یہاں سے میں اس کا نکال لیتا ہوں. اب میں یہاں پہ لکھتا جاؤں گا. چلیں یہاں سے لکھتے ہیں آئی ایم لوکنگ فار اے پروفیشنل رائٹر. ٹھیک ہے جی, یہ لکھا ہوا رہا تھا. آئی ایم لوکنگ فار اے پروفیشنل WRITTER رائٹر. آگے کیا تھا جی, ٹو رائٹ اے جرمن امیزون لسٹنگ. اب میں اس کو تھوڑا سا چینج کرتا ہوں, ٹو رائٹ اے USA یا سوری UK امیزون لسٹنگ. اور اس کے بعد اس نے کیا لکھا ہوا تھا جی, بریکٹ کے اندر لکھا ہوا تھا انکلوڈ 1 ٹائٹل اینڈ 5 بلٹ پوائنٹس. یا میں بریکٹ نہیں ڈالتا, اٹ انکلوڈس 1 ٹائٹل اینڈ 5 بلٹ پوائنٹس. اور اس کی ذرا گرامر ٹھیک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. آگے اس نے کیا لکھا ہوا تھا جی, آئی کین پرووائڈ یو آل دا پروڈکٹ ڈیٹیلس اینڈ the product details are available which will be provided. تھوڑا سا چینج کر کے لکھ رہا ہوں, provided to you. Have any question feel free to ask. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ میں جانوں کہ یہ کس قسم کے کوشچن مجھ سے لوگ پوچھیں گے. ہیو اینی کوشچنس فیل فری ٹو آسک. یہ ہو گیا جی. اور بس اب میں ادھر کچھ بھی اٹیچ نہیں کرنا. یہاں سے کیٹیگری سلیکٹ کرنی ہے رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن کی, اور سب کیٹیگری ہوگی آپ کی پروڈکٹ ڈسکرپشن کی. اور کام مجھے 3 دنوں میں چاہیے. اور واٹ از مائی بجٹ وچ از $20. تو یہ میرا بجٹ ہے $20 کا, اور 3 دنوں میں مجھے کام چاہیے. اور یہ میں نے ایک پروجیکٹ کا فیک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پروجیکٹ پوسٹ, مطلب بائر کی جو پوسٹ ہوتی ہے پروجیکٹ پوسٹ, وہ پوسٹ کر رہا ہوں. اب اس کو فائور ایک دفعہ ریویو کرے گا اور پھر ایکٹیو کر دے گا لوگوں کے لیے. تو پھر مجھے لوگوں کے میسیجز آنا, وہ ساری چیزیں سٹارٹ ہو جائیں گی. تو میں اس چیز کے لیے ویٹ کرتا ہوں, اور جو مجھے آنا شروع کرتے ہیں تو میرے ویڈیو کو وہاں سے کنٹینیو کرتا ہوں. اچھا جی, تو یہ جو میں نے ریکویسٹ پروجیکٹ کی پوسٹ کی تھی اس کے اوپر مجھے آفرز آنا شروع ہو چکی ہیں, اور ابھی تک کوئی 22 آفرز آئی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی آفرز جو ہیں وہ اس میں مجھے آ چکی ہیں اس ٹائم پہ. تو سب سے پہلے یہ ایک آفر آئی ہوئی ہے کہ hey dear I can provide you these, come for further discussion. یہ ایک سمپل سی لائن لکھی ہوئی ہے, دیٹس اٹ, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے نیچے آئیں تو hello, I hope my message finds you in health and peace after reading your request. So I think I would love work for you, have good experience in your product discussion, will provide attractive. اب اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو یہ پورا ٹیمپلیٹ ہے, سمجھ آتی ہے, سامنے نظر آ رہا ہے, یہ پورا ٹیمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ریجیکٹ, یہ بھی ریجیکٹ. Hey, I have done similar project and if you want I can show you my work, thanks. Simple. Rejected بہت سمپل ہے, اور کچھ بھی اس میں لکھا ہوا نہیں کہ جس سے میں اس کو آرڈر ناؤ کروں یا اس کو میسج کروں. اس کے بعد ہے کہ جی I will make it perfect. دیکھیں, تو جب میں نے آپ کو یہ بات کی تھی نا کہ آپ کا کمپٹیشن صرف 4-5 لوگوں سے ہوتا ہے, چاہے 24 آفریں ہوں یا 23 ہوں یا 30 ہوں. اب یہاں 22 آفریں, 22 آفروں میں سے یہ بھی ریجیکٹ ہو گیا, یہ بھی ریجیکٹ, یہ بھی ریجیکٹ, یہ بھی ریجیکٹ. اب اس کے نیچے اس کو پڑھتے ہیں. Hey there, you need a listing for Amazon. Having the right listing can pay the way to conversion for you. I am seasoned content and copywriter. I can provide you with and highly converting listing, include 1 title bullet. اب اس کا کچھ اچھا مجھے لگا ہے, لیکن اس کو بھی میں فی الحال اس کو میں آگے نہیں گو تھرو کروں گا. I will be able to fully assist you in writing the perfect is optimized. Bullet point content will be out more detailed and complete malleable to your preference. اچھا جی, اس کو بھی چھوڑتے ہیں. Hey there, I can help you write those epic product description you have been looking for. I will make sure that those
product description will provide you نہیں. دیکھیں اگر ایک چیز نوٹ کریں تو میں نے یہاں پہ بولا ہے کہ if you have any question feel free to ask, تو کچھ نہ کچھ تو پوچھنا چاہیے لوگوں کو مجھ سے. hey I am clear with your requirement. اچھا جی یہ میری ریکوائرمنٹ کلیئر ہو گیا جی. I can be able to do this task per the instruction, please ping me to discuss further. ٹھیک ہے جی, انسٹرکشن کیا دی میں نے؟ کوئی بھی انسٹرکشن نہیں دی فی الحال. I've seen your post, you need an expert person writing skills and اب اگر آپ اس کو ریڈ کریں نا تو آپ سمجھ جائیں گے. یہ دیکھیں اس کا اور ایک اوپر بندہ تھا, ان کی جو میرا حال سے یہ بندہ ہے یا اس کے اوپر ایک بندہ تھا, ہاں یہ والا, ان دونوں کا جو باہر ریکویسٹ بھیجنے کا جو آفر سینڈ انہوں نے کی ہے یہ, اور ادھر ایک نیچے بندہ ہے یہ, ان دونوں کا سیم ہے, سیم ٹیمپلیٹ لگ رہا ہے, بہت زیادہ سیم ہے. تو یہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سیم ٹیمپلیٹ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. اسی طرح دیکھتے جاتے ہیں آپ, اور بھی لوگوں کو دیکھیں یہاں پہ, یہ دیکھیں. اس کے بعد پھر میں نیچے آتا ہوں, اس کو دیکھیں, ٹھیک ہے جی, اور پھر نیچے آتا ہوں, یہ دیکھیں جی. Hello Park Tiger will all do listing will unique and captive and writing good description will attract buyers in $10. Please inbox for more discussion. نہیں جی. Hello I saw your ads for ads. یہ دیکھو ads تو نہیں جی. I write conversion نہیں جی. اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. The required for knowledge for this I can get this. یہاں پہ کسی نے کوئی اپنا پورٹ تک اٹیچ نہیں کیا ہوا. یہ بھی چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ پورٹ فولیو اٹیچ نہیں ہوا ہوا. اچھا جی, اب اس سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہاں پہ لوگ کس قسم کی جو ہے وہ آفر سینڈ کرتے ہیں. تو آپ ان کو اچھے سے ریڈ کر سکتے ہیں ویڈیو کو پاز کر کے, اور دیکھیں جس کی آپ کو اچھی لگتی ہے یا جو کہ آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے, اپیلنگ لگتا ہے کہ اس کی آفر پہ آپ ضرور آرڈر کریں گے, تو اس طرح کا آپ کور لیٹر یا اس طرح کی آفر آپ سینڈ کریں. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھ لیں اس بندے کو, یا یہاں پہ ایک اور بندہ ہے جی, ہارورڈ انگلش لٹریچرر MA گریجویٹ, آئی ایم ایزابیلا ہارورڈ. اب اس سے میرا کیا لینا دینا بھائی, تم لٹریچر ہارورڈ کے ہو یا کسی اور بھی یونیورسٹی کے ہو. تو یہ پورا ٹیمپلیٹ ہے, کاپی پیسٹ, ڈیفینیٹلی کاپی پیسٹ ہے. اور یہ لیول 2 کا سیلر ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں. مائی نیم از آئی ایم پروفیشنل سیلز کاپی رائٹر ود اوور 10 years of experience and proven success story. Copywriting services aims to pursue a reader to buy your corner. سب نے تقریباً کاپی پیسٹ کیا جو انہوں نے لکھا ہوا تھا. کسی نے کوئی ایک کوشچن تک نہیں پوچھا میرے سے اس میں, تو یہ بڑی بری بات ہے. اس طرح سے آپ نے دیکھ لیں, یہ سارے ویڈیو پاز کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں ان کو. تو آپ کو جو لگے اپیلنگ ہو, مجھے ایک لگا تھا یہاں پہ ایک اپیلنگ سا, حالانکہ اس نے کوشچن نہیں پوچھا لیکن اس نے بات جس انداز میں کی ہے وہ مجھے اچھی لگی تھی, یہ والا. Hey there, you need a listing for Amazon. Having the right listing can pave the way to conversion for you. I am a seasoned content and copywriter. I can provide you with captivating, highly converting listing including one title, 5 bullet point and all. اس میں اب دیکھیں اس نے میری اس چیز کو ایڈریس کیا ہے. میں نے ایک ٹائٹل مانگا تھا, 5 bullet points مانگے تھے. And all for your product details described in any appealing manner. Check out my previous work. یہ اس نے پورٹ فولیو بھی دیا ہوا ہے یہاں پہ. Looking forward to hearing from you. تو اس کو میں کانٹیکٹ کر سکتا ہوں, یہاں سے کانٹیکٹ می کا پریس کروں گا تو یہ میں اس کے ساتھ ان باکس میں آ جاؤں گا کہ جو بھی میں چاہ رہا ہوں, مطلب اس سے میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ میں اس سے پوچھ سکتا ہوں. یہ بھی نیو سیلر ہے اور 5.0 اس کی ریٹنگ ہے, 7 ریویوز اس کو ملے ہیں, پاکستان سے ہے, اور یہ ساری چیزیں. سو اس کو ابھی ہم بھیج دیتے ہیں کہ ہیو یو understand all the requirements, اس طرح سے. تو یہ چیز جو ہے وہ میں بھیج دیتا ہوں اس کو رینڈملی. دیکھتے ہیں اس پہ یہ کیسے میسج کرتا ہے. سینڈ ہو چکا ہے, اور بس یہاں سے ہم فائبر کو ذرا ریفریش کر لیتے ہیں. تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو جس میں نے آپ کو بتایا کہ آپ بائر ریکویسٹ کو
کیسے بھیجتے ہیں بائی ریکویسٹ کو, بھیجنے کے کیا طریقے ہوتے ہیں, اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں, بائر کے مائنڈ سیٹ کو بائر بن کے کیسے دیکھ سکتے ہیں, اور اس ساری چیزوں کے اوپر میں نے ایک ان ڈیپتھ آپ کے لیے ان ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے. تو یہ ان کا میسج بھی آ گیا ہے ابھی, جن کو میں نے میسج کیا تھا کہ کیا آپ انڈرسٹینڈ کر چکی ہیں ساری ریکوائرمنٹس کو, تو ان کا میسج آیا. یہ اب اور بھی آتے رہیں گے, خیر وہ الگ بات ہے, لیکن آپ کو کافی آئیڈیا ہوگا کہ ایک کور لیٹر کیسے بنایا جاتا ہے, اس کو پراپر وے میں جو میں نے 4 آپ کو ٹیکنیکس بتائی ہیں کور لیٹر بنانے کی, اس کو آپ یوٹیلائز کریں. لائیو آپ کو ریکویسٹیں بھیج کے دکھایا ہے, اور اسی طرح میں نے آپ کو لائیو یہ پروجیکٹ بھی پوسٹ کر کے دکھایا, اور اس پہ لائیو آپ کو دکھایا کہ کیسے لوگ جو ہیں وہ میرے پروجیکٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنی آفرز کو سینڈ کرتے ہیں. تو اس میں سے بہت سی ریجیکٹ ہو گئی, اور کچھ 1-2 کی مجھے پسند آئی جن کو میں نے میسج کیا. یہی ایک طریقہ ہوتا ہے جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بائر کس طریقے سے کسی چیز کو دیکھ سکتے, کیونکہ جب آپ خود بائر بنیں گے تو آپ بائر کو سمجھ سکتے ہیں. تو ہوپ فلی آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی تو شیئر کریں, لائک کریں اور سبسکرائب کریں, اور اپنا بہت بہت خیال بھی رکھیں. ملتے ہیں آپ سے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ, بہت شکریہ.